بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اصول کے مباحث میں پہلے مقدمہ اور اس کے بعد مقاصد ثلاثہ کا بحث تھی۔ یہ آج کی آخری بحث ہے جو آخر میں تتمہ ہے، اور تتمہ کے اندر چند باتیں سمجھنی ضروری ہے۔ پہلی بات، تفسیر اور تعویل کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور تفسیر اور تعویل میں فرق، اور اس پر ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ تفسیر کا لغت میں فسر سے مشتق ہے بمعنی کشف اور بیان اور وضاحت کے ہے، یا سفر سے بمعنی روشنائی کے ہے، اور تعویل اول سے مشتق ہے، اول کا معنی مرجع یعنی واپسی کی جگہ۔ تو تعویل الکلام کا معنی یرجع الیہ الکلام، وہ بات جس کی طرف کلام لوٹتا ہے، یعنی عاقبت اور انجام کو معنی میں ہے، یا اعالتن سے مشتق ہے بمعنی سیاست، کلام کو چلانا۔ اصطلاحی فرق یہ ہے جو جامع تعبیر اور صاف تعبیر ہے۔ تفسیر کا معنی ہے تفسیر، وضاحت آیات کی بالنقل، بالدرایت بھی اس کو کہا جا سکتا، بالروایت، یعنی قرآن کی آیات تو جو نقل احادیث صحیح یا مرفوع کے ساتھ جو آیت کا معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے روایت اور نقل کے ذریعے، اس کو تفسیر کہا جائے گا۔ اور تعویل کا معنی آیت کا معنی اور مفہوم بالعقل یعنی بالاستنباط والاجتہاد، سیاق اور سباق کو دیکھ کر جو آیت کا صحیح معنی لغت کے مطابق جو حل کیا جائے گا، اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور ابن جریر جو اس میں زیادہ تر تفسیر ہے، معنی احادیث صحابہ اکرام کے اقوال نقل کیے گئے ہیں، اور باقی تفسیر میں اکثر میں تعویل ہی ہوتی ہے جو وضاحت بالعقل ہے، کیونکہ تعویل قرآن میں زیادہ یعنی جو تفسیر ہے، کیونکہ نقل تو بہت کم ہے۔ یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تفسیر جو تعویل کا معنی کیا ہے کہ بالعقل، یہ تو تفسیر بالرائے ہے، اور تفسیر بالرائے کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ تو غلط ہے، حدیث بھی اس کے بارے میں ہے۔ حدیث یہ کہ من قال فی القرآن بالرائے فلیتبوأ مقعدہ من النار، قرآن میں جو اپنی رائے چلائے گا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ آگ بنائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی کے اوپر دوسری حدیث ہے من قال فی القرآن بغیر علم، اس حدیث میں یہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بغیر علم کے، تو بے رائے ہی کا مطلب یہ ہے کہ جو بغیر علم کے صرف عقل محض کو چلائے گا تو یہ مطلب ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ بغیر بے رائے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور لغت کی روشنی میں اور قواعد کی روشنی میں جو معنی حل کرے گا تو وہ اس میں داخل نہیں۔ دوسری ایک حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ من قال فی القرآن بالرائے فاصاب فقط اخطا، جس نے قرآن میں اپنی رائے کے ساتھ بات کی اور اس نے درست بات کی تو فقط اخطا، تو وہ غلط ہو گیا، تو ٹھیک بات بھی کی تب بھی وہ گناہ گار ہوگا۔ اور یہ حدیث ترمذی ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ثانی ضعیف ہے، جس میں فاصاب فقط اخطا جو کہا ہے، اس میں راوی سہیل ہے، وہ ضعیف راوی ہے۔ اگر حدیث ثانی صحیح ہو جائے جو کہ یہ حدیث ہے کہ من قال فی القرآن برائے فاصاب فقط اخطا، تو مطلب یہ ہوگا پہلی حدیث کا اور بعد والی کا۔ پہلی حدیث کا مطلب یہ کہ جو اپنی خواہش ثابت کرے گا، بدعت ثابت کرے گا، شرک ثابت کرے گا تو فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا یہ مطلب ہوگا حدیث اول کا۔ اور حدیث ثانی کا مطلب یہ ہوگا کہ فاصاب فقط اخطا، یعنی جو شخص تفسیر نقل نہیں کرتا مفسرین میں سے کسی سے، نہ سلف سے نہ خلف سے اس کی تفسیر نقل ہے، اور وہ صرف اپنی مطلب یہ ہے کہ عقل سے بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک بھی کہتا ہے لیکن وہ غلط ہوگی، اس کی بات صحیح نہیں ہوگی۔ تفسیر خازن نے اپنے مقدمے میں تفسیر بالرائے کا جواب یہ دیا ہے کہ جو اپنی خواہش ثابت کرے، بدعت ثابت کرے تو یہ تفسیر بالرائے ہے۔ ہاں اگر قرآن کی حکمتیں اور قرآن کے فوائد ذکر کرے تو یہ جائز ہے، اور مفسرین نے ایسا کیا ہے۔ دوسری بات اس میں ہے الحلف فی القرآن، قرآن میں قسم کھائی گئی ہے، تو کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کہی ہے، کبھی غیر اللہ کی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اللہ نے اپنا نام لیا ہے، اور کبھی والصافات صفا والنازعات والعصر، زمانے کی قسم کھائی ہے۔ تو
تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے ابتدائی طور پر کہ قسم تو وہ آدمی یا وہ شخص کا ہے جو محتاج ہو، جو اپنی بات میں ثابت کرنے کے لیے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قسم کے کئی معنی ہیں اور وہ قسم کی اقسام ہے، ان کو سمجھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ ابتداءً کسی کلام میں قسم کھائی جائے تو وہ بات کی تاکید پیدا کرنے کے لیے، دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہے وہ برائے تاکید دعویٰ اور تاکیدی بات کے لیے، اور ایسے کلام عرب میں ہے۔ ہاں اگر غیر اللہ کی قسم کھائی جائے، اور اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقط اشرک، حدیث ترمذی ہے، جس نے غیر اللہ کے نام پر قسم کھائی تو وہ مشرک ہو گیا۔ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ قسم کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جس کے نام پر قسم کھائی جائے اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ الہ ہے اور وہ متصرف ہے، وہ عالم الغیب ہے اور مجھے نقصان دے سکتا اگر میں نے جھوٹ بولا۔ تو اس طرح کے نام کی قسم کھانا، یہ قرآن میں یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نام کی قسم کھائی ہے، غیر اللہ کی قسم کھائی ہے، اس میں یہ مقصد نہیں ہے، اس میں مقصد صرف تاکید ہے اور وضاحت مقصود ہے بات کی، وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا۔ دوسری قسم ہے جس میں مقصد تاکید اور بطور شاہد اور تحقیق اور توکید الخبر کے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو غیر اللہ کے نام پر قسم کہی والصافات میں، اس میں مقصد بات کی تاکید اور بطور شہادت کے ہے۔ ترجمہ کرتا وقت یوں ہوگا کہ والصافات قسم ہے صافات کی، یعنی ان فرشتوں کی جو سب ماننے والے ہیں، اور یہ بطور گواہ اور دلیل کے ہیں۔ آگے جو بات ان الہکم لواحد کہ تمہارا معبود ایک ہے، وہ قسمیہ ہے، اس لیے معنی تو قسم کا کیا جائے گا، لیکن یہ قسم بطور شہادت کے ہے۔ یوں نہیں کہیں گے کہ والصافات، بعض حضرات ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہ فرشتے گواہ ہیں یا والعصر زمانہ گواہ ہے، یہ معنی نہیں، بلکہ قسم ہے زمانے کی، اور یہ قسم گواہ بنتی ہے اس بات پر کہ ان الانسان لفی خسر۔ تفسیر سراج المنیر جو پرانی تفسیر خطیب شربینی کی، اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ قسم برائے تاکید اور شہادت کے ہے، اور وہ کا قسمیہ والا معنی کیا جائے گا۔ جہاں لفظ عمر کا لفظ ہے، یہ اصل میں عمر ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو عمر پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی جو قسم ہوتی ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ قسم برائے دعا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ آپ کی عمر بڑھائے۔ اور لا اقسم کے اندر جو لا ہے، اس میں بعض حضرات نے الف زائدہ اور لام تاکید کیا، لا اقسم ہے، یہ توجیہ ٹھیک ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ ماقبل میں محذوف ایک عقیدہ اس پر رد ہے۔ لا معنی ایسا نہیں ہے جیسا تمہارا عقیدہ ہے کہ مطلب یہ کہ انسان بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، یا تم کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ اقسم بہذا القلب، میں قسم کھاتا ہوں اس شرک کی، تو لا سے پہلے جو محذوف بات ہوگی، جو ان کا اعتراض ہوگا، جو عقیدہ ہوگا، اس پر تردید ہوگی، اور اقسم کے بعد اس میں قسم کھائی جا رہی ہے، یہ صحیح توجیہ ہے۔ بحث ثالث، تیسری بات ہے اسباب نزول کے بارے میں۔ تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہر آیت کے لیے سبب نزول نہیں ہے کہ ہر آیت میں سبب نزول پیش کیا جائے، اور اسباب نزول میں واحدی ایک مفسر ہے، اس نے کہا کہ دوسری بات کہ نزول کے اندر روایت چلے گی اور نقل چلے گا، عقل نہیں چلے گا، یعنی جو بھی سبب نزول پیش کیا جائے گا وہ صحابہ کرام سے، اگر اس میں روایت اور حدیث موجود ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے عقل نہیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ابو عبیدہ سے پوچھا کہ روایت قرآن کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آپ اسباب نزول کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ اتق اللہ وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما انزل الله القرآن، کہ اللہ سے ڈرو اور سچ بات کو درست بات کرو۔ وہ لوگ چلے گئے جو اسباب نزول کو سمجھتے تھے، یعنی صحابہ کرام۔ اب وہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سبب نزول کے اندر حدیث مرفوع یا حدیث موقوف چلے گی، جو حدیث موقوف جو صحابی پر چل کر پہنچتی ہے، عقل صرف نہیں چلے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ بالکل سبب نزول پر رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بالکل بیکار ہے، ایسی بات ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ کو یہ کہتے ہیں یہ بے فائدہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ علی الاطلاق ایسا درست نہیں ہے۔ بعض جگہوں میں، بعض آیت میں سبب نزول کے بغیر آیت حل ہی نہیں ہوتی، اور اس میں آیت کا حل کے لیے سبب نزول بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے سورہ انعام کی آیت ہے، اور اس طرح اور سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اسباب نزول میں ایک یہ بات ہے، مفسرین لفظ کی آیت کو نقل کر کے یہ لکھتے ہیں کہ نزلت فی قضا فی قضا، تو اس میں متعدد اسباب نزول کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اعتراض یہ کہ یہ جو تکرار ہے تو سبب نزول کون سا ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں سبب نزول اصل میں ایک بات ہے
یہ باقی جو ذکر کی ہے یہ اس کے مصداق ہے، معنی یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، خاص نہیں ہے اس چیز کے ساتھ۔ نزلت فی قضا، نزلت فی قضا، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کر کے آیا، تو پھر مطلب یہ کہ اس نے تہمت لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نزلت فی کا، آپ کے بارے میں یہ آیت لعان نازل ہے، حالانکہ آیت لعان پہلے نازل ہو چکی تھی۔ یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوسرا مصداق بتا دیا کہ آپ بھی اس کے مصداق ہیں۔ ایک بات یہاں پر ربط کی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سبب نزول کو بیان کیا جائے گا یا آیت کا ربط ما قبل سے بیان کیا جائے گا، تو جہاں دیکھا جائے گا کہ سبب نزول کے بغیر آیت کا حکم معلوم ہے اور ما قبل سے مربوط ہے، تو باقاعدہ پہلے ربط بیان کیا جائے گا اور اس کا آیت کے جو حکم ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ ہاں اگر ربط جو ہے وہ موقوف ہے سبب نزول پر، تو وہاں سبب نزول بیان کرنے کے بعد ربط بیان کیا جائے گا، یعنی سبب نزول مقدم ہے پھر ربط اس میں ہوگا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اصل جو سبب نزول اصل ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ آیات شرک اور کفر کا جو سبب نزول، آیات توحید کا جو سبب نزول ہے وہ شرک اور کفر ہے، اور آیات مثلا یہ کہ عدل اور انصاف کی جو آیتیں ہیں ان کا سبب نزول ظلم اور زیادتی ہے، اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ آیات آخرت کے بارے میں جو لوگ غفلت ہے یہ سبب نزول ہے۔ وہ ہے کہ انسانوں کے اندر جو بیماریاں ہیں یہی اصل اسباب نزول یہی ہے۔ آخری میں ایک تنبیہ ہے کہ چلو اگر نزول سبب نزول بھی بیان کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آیت کو خاص نہیں کیا جائے گا اس واقعے کے ساتھ۔ وجہ یہ کہ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ العبرۃ لعموم اللفظ، لفظ کے عموم کو اعتبار ہے، لا لخصوص السبب والنزول، خصوصی سبب اور نزول کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور دلیل اس پر صحابہ اکرام نے بہت سارے واقعات کے اندر جو ہے وہ استدلال کیا ہے آیت سے، اگرچہ وہاں خاص سبب نزول خاص تھا تو بہت ساری جگہوں میں اس میں عام کیا، معلوم ہے کہ یہ سبب نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہاں اگر قرینہ تخصیص کا موجود ہو تو پھر وہاں خاص کیا جائے گا، ورنہ آیت کو عام رکھا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت خاص ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بعد اس کو نہیں لگایا جائے گا۔ اس میں جو حدیث عتبی ہے وہ کمزور ہے اور وہ ضعیف حدیث ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ باس خامس یہاں نسخ کے بارے میں اگلے سبق کے اندر اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے۔